ایک نوجوان تھا جو ہر روز بہت گناہ کیا کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو ہر گناہ کتاب میں لکھ لیا کرتا کہ آج کے دن اس سے کون سی غلطی ہوئی ہے، آج کے دن میں اس نے کون سی خطا کی ہے، آج کے دن میں اس نے کتنوں کے ساتھ زنا کیا اور کتنے لوگوں کا حق مارا۔ وہ 24 گھنٹوں کے گناہ کو شام کو اپنی ڈائری میں لکھ لیتا تھا۔ ایک رات وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کالے کرتوت اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا کہ اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ نوجوان نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس لڑکی نے کہا میرے بچے یتیم ہیں، میرے بچوں کا باپ کب کا فوت ہو چکا ہے، کسی کی بھینس مری تھی، ہم اس حرام بھینس کا گوشت کتے بھی کھاتے رہے اور میری اولاد بھی کھاتی رہی۔ 3 دن تو ہم نے وہ حرام گوشت کھایا، اب وہ گوشت بھی کتے کھا گئے ہیں، بھینس بھی ختم ہو گئی ہے، اب میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں۔ خدارا تیرے دروازے پر آئی ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دے، میرے بچے یتیم ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جب اس نوجوان نے اس لڑکی کا حسن دیکھا تو اپنے ہوش کھو بیٹھا اور کہا کہ اندر آ جاؤ۔ جب یہ لڑکی اندر آئی تو نوجوان نے اس کو اپنی طرف کھینچا۔ لڑکی سمجھ گئی کہ اس کی بدنیت کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ اے لڑکی، میں تیری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، کھانا پیسے راشن دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ تجھے میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہی اس نوجوان نے لڑکی کو اپنی طرف کھینچا تو اس لڑکی کی ایک چیخ نکلی اور زور سے پکارا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے، اے بلاؤں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے، اے میری عزت کے محافظ میرے رب، میری عزت کو بچا لے۔ اس لڑکی نے کہا، اے نوجوان نادان، تو مجھے موت سے غافل نظر آتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے بھی بڑے بڑے طاقتور موت کے گھاٹ اتارے گئے ہیں؟ ان کو سوائے کفن کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، جو انہوں نے بڑے بڑے گھر آباد کیے تھے وہ خالی کے خالی رہ گئے۔ اے نادان، یہ حشر صرف انہی کا نہیں ہوا، وہ دن آنے والا ہے کہ تیرا بھی یہی حشر ہوگا۔ اے شیطان کی چال میں پھنسنے والے نوجوان، اپنی آنکھیں کھول، قیامت کے دن اپنے رب کو تو کیا منہ دکھائے گا؟ اس گنہگار نوجوان نے جب اس لڑکی کی فریاد سنی تو تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، اے لڑکی، تو نے تو گناہ کیا ہی نہیں اور تو اتنا ڈر رہی ہے، اور میں نے جو ساری زندگی کتابوں میں گناہوں میں گزاری ہے، مجھے تجھ سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بس یہ کہتے ہوئے اس کے دل میں رحم آیا اور اس لڑکی پر ترس آ گیا اور اس کو چھوڑ دیا، کھانے پینے کا سامان دیا اور رخصت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے یتیم بچوں سے کہنا کہ میرے حق میں اللہ پاک سے دعا کرے، اور آج سے میں پکی توبہ کر رہا ہوں کہ میں کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ لڑکی نے جاتے جاتے اس آدمی کو 3 دعائیں دی اور کہا، اے نوجوان، اللہ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ تیرے ساتھ صلح کر لے گا، اور جب تو مرے گا تو اللہ کا ہو کر مرے گا۔ یہ 3 دعائیں دیتے ہوئے وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو نوجوان نے دوبارہ گناہوں والی ڈائری کھول لی۔ ابھی جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ بھی میں اس میں لکھ ڈالوں۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو دیکھا کہ وہاں پر کچھ بھی لکھا نہیں ہوا تھا، تمام گناہ مٹ چکے تھے۔ نوجوان نے تمام صفحے چھان مارے، ہر ایک صفحہ چھان مارا، پچھلے سارے کے سارے گناہ مٹا دیے گئے تھے، سارے صفحے سفید نظر آ رہے تھے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے نوجوان، اللہ نے ایک عورت کے ہاتھوں تیری صلح کر لی ہے، اللہ نے تجھے توبہ کرنے کی توفیق دی ہے۔ جب یہ نوجوان مرا تو اللہ کا ولی بن کر مرا تھا، ساری عمر نمازیں پڑھنے میں گزار دی، ساری عمر قرآن پڑھنے میں گزار دی اور ساری زندگی اللہ کو یاد کرنے میں گزار دی۔ اللہ کو اس طرح راضی کر لیا کہ جب مرا تو اللہ کا ولی بن کر مرا۔ اللہ ہمیں بھی ان تینوں کے کام کی توفیق عطا فرمائے۔